اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین بیومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد والصلاة والسلام علی بقیۃ اللہ فی الارض اللهم لعن قتلة الأمير المؤمنين اللهم لعن قتلة الأمير المؤمنين اللهم لعن قتلة الأمير المؤمنين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذکر علی عبادة علی کا ذکر عبادت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لسان وحی سے لسان صدق و طہارت سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ذکر علی عبادت ہے۔ علی کا ذکر اس لیے عبادت ہے کہ علی کا ذکر میرے ذکر کے برابر ہے اور میرا ذکر خدا کے ذکر کے برابر ہے اور خدا کا ذکر عبادت ہے۔ وہ علی کی جس کی محبت سرکار فرماتے ہیں کہ ایمان اور منافقت کے درمیان، ایمان اور نفاق کے درمیان امتیاز کی حیثیت رکھتی ہے۔ علی کی محبت ایمان و نفاق کے درمیان فرق کرتی ہے اور علی کا بغض کفر و فسوق ہے۔ اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کی محبت ایسی نیکی ہے کہ جس کی موجودگی میں کوئی برائی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور علی کا بغض وہ برائی ہے، وہ گناہ ہے کہ جس کی موجودگی میں کوئی بڑی سے بڑی نیکی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ اگر میری امت میں کوئی شخص یہ چاہے کہ نہایت برق رفتاری سے، نہایت تیزی کے ساتھ پلے صراط سے گزر جائے بغیر کسی حساب کتاب کے، بغیر کسی سوال و جواب کے، تو اسے چاہیے کہ وہ علی سے محبت رکھے، اس لیے کہ علی ہی قسیم النار والجنہ ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی آپ جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ اور خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انا قسیم النار والجنہ، میں جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں۔ اور جب چاہنے والوں نے سوال کیا کہ یا علی آپ کس طرح جنت و جہنم کو تقسیم کریں گے، تو خود مولا کل ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پل صراط کے کنارے کھڑا ہو جاؤں گا، پل صراط کے نیچے جہنم ہوگا، پل صراط کے دوسرے پار جنت ہوگی، بس میں ایک ایک آنے والے کا چہرہ دیکھ کر پہچانوں گا، اور اس کے بعد جہنم سے مخاطب ہو کر کہوں گا کہ یہ تیرا ہے، اسے نگل لے، یہ میرا ہے، اسے جانے دے۔ وہ علی ابن ابی طالب کہ جس کی محبت اتنی قیمتی ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر پروردگار عالم کسی شخص کو عمر نوح عطا فرمائے، وہ اس عمر نوح کو اس انداز سے گزارے کہ تمام دن میں روزہ رکھے اور تمام راتوں میں جا کر خدا کی عبادت انجام دے، خدا اس شخص کو اتنا سونا دے کہ جتنا پوری دنیا میں سونا اور چاندی موجود ہے، اتنا مال و دولت پروردگار اسے دے، اس مال و دولت کو راہ خدا میں انفاق کر دے، خدا اس شخص کو اتنے غلام عطا کرے کہ جتنی اس پوری دنیا کی آبادی ہے، جتنے انسان ہیں اتنے غلام اسے عطا کرے، اور پھر وہ ان غلاموں کو راہ خدا میں آزاد کر دے، اور اس کے بعد وہ حج بیت اللہ کے لیے جائے اور وہاں حالت احرام میں صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے بے گناہی کے عالم میں، مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے، تب بھی اگر اس کے دل میں بغض علی ہے، محبت علی نہیں ہے، تو پروردگار عالم ایسے شخص کو منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا اور اسے خاسرین میں شمار فرمائے گا۔ آخر کیوں سرکار نے علی مرتضیٰ کے اتنے فضائل بیان کیے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ علی باب اللہ ہیں،
علی عروۃ الوثقی ہیں، علی عین اللہ ہیں، علی لسان اللہ ہیں، علی وجہ اللہ ہیں، علی جنب اللہ ہیں، علی نفس اللہ بھی ہیں اور نفس رسول بھی ہیں۔ وہ علی ابن ابی طالب کہ جو ولی خدا ہے، جو وسیع حبیب خدا ہے، کہ جن کے اتنے فضائل ہیں اور جن کے اتنے مناقب ہیں کہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ اگر تمام جن و انس مل کر علی کے فضائل کو بیان کرنا چاہیں، تمام دنیا کے درخت قلم بن جائیں، تمام دنیا کے سمندر و دریا سیاہی میں تبدیل ہو جائیں، اور کل جن و انس مل کر چاہیں کہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کو تحریر کرے، تب بھی عزیزان گرامی، تب بھی علی ابن ابی طالب کے فضائل کا بیان اور ان کو احاطہ تحریر میں لانا ممکن نہیں ہے۔ وہ علی ابن ابی طالب کہ جو امیر المؤمنین بھی ہیں، امام المتقین بھی ہے، جو یعصوب الدین بھی ہے، جو شاہد رسالت بھی ہے، ناصر رسالت بھی ہے، جو مولود کعبہ بھی ہے، جو زوج فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین بھی ہے، وہ علی ابن ابی طالب کہ جو جوانان بہشت حسن و حسین کے بابا بھی ہیں، وہ علی مرتضیٰ کہ جو شیر خدا ہے، جو لا فتح الا علی ہے، وہ علی مرتضیٰ کہ جو شاہ مرداں اور شیر یزداں ہے، وہ علی مرتضیٰ کہ جن کے فضائل و مناقب کے بیان کے لیے نہ میری زبان ناقص میں وہ طاقت ہے اور نہ ہی دامن وقت میں اتنی گنجائش ہے، مگر عزاداران امیر کائنات وہ علی کہ جو حلال مشکلات ہیں، وہ علی جو کائنات کی مشکل کشاں ہیں، آج 21ویں رمضان ان کے گھر میں کوہرام برپا ہے۔ آج امیر کائنات کے بچے یتیم ہو رہے ہیں اور عزاداران امیر المؤمنین صرف مولا کائنات کے بچے یتیم نہیں ہو رہے، صرف ابو الائمہ کے اس دنیا سے جانے سے صرف سادات یتیم نہیں ہو رہے، بلکہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ آج امت مسلمہ کی یتیمی کا روز ہے، آج سادات کی یتیمی کا روز ہے، آج حسن و حسین اور زینب ام کلثوم کی یتیمی کا دن ہے۔ آئیے بارگاہ رسالت میں، بارگاہ شہزادی دو عالم میں، بارگاہ امام حسن و حسین اور جناب زینب ام کلثوم کی خدمت میں، تمام ائمہ طاہرین علیہم السلام کی خدمت میں، اور بالخصوص زمانے کے امام اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں امیر المؤمنین کی شہادت پہ پرسہ پیش کرتے ہیں۔ وہ مولا کائنات کہ 19ویں رمضان کی شب کہ میرا مولا اتنا بے قرار ہے کہ بی بی ام کلثوم کے گھر جب افطار سے فارغ ہوئے، مولا بار بار اپنے حجرہ عبادت سے باہر تشریف لاتے ہیں اور صحن خانہ میں ٹہل رہے ہیں، کبھی آسمان کی جانب دیکھتے ہیں اور تھرانے لگتے ہیں، اور جب کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے تو بیٹی سوال کرتی ہے، بابا کیا بات ہے، میں نے آج سے زیادہ مضطرب آپ کو کبھی نہیں پایا؟ تو فرمایا علی نے کہ یہ اے ام کلثوم، یہ وہی رات ہے کہ جس کی خبر حبیب خدا مجھے دے کر گئے تھے۔ بس المختصر عزاداران امام کہ بی بی ام کلثوم کے گھر سے وقت سحر نمودار ہوا، ہنگام سحر قریب آیا، مولا کائنات نماز فجر کے لیے گھر سے جانا چاہتے ہیں، اور آج میرے مولا نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی ہے کہ آج تمہیں گھر پہ ہی رہنا ہے، نماز کو ادا کرنے کے لیے مسجد نہیں آنا، کیونکہ مولا جانتے ہیں کہ ابھی کچھ ہی دیر میں جبرائیل امی کی صدا گونجے گی، کون ہوگا جو میری زینب ام کلثوم کو سنبھالے گا؟ بس مولا نے جانا چاہا تو مرغابیوں نے میرے مولا کے دامن کو تھام لیا، گویا زبان بے زبانی سے یہ کہہ رہی ہو کہ مولا آج مسجد نہ جائیے، گویا یہ کہہ رہی ہو کہ مولا ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے، اور امیر کائنات میرے مولا نے
بچوں کو وصیت کی ان مرغابیوں سے متعلق کہ دیکھو میرے بعد ان مرغابیوں کا خیال رکھنا، اگر انہیں دانہ پانی نہ دے سکو تو انہیں آزاد کر دینا۔ میں کہوں گی یا علی، آج 40 ہجری کا کوفہ ہے، کاش کوئی آپ کی یہ وصیت ان جانوروں سے متعلق سن لیتا کہ آپ کو ان مرغابیوں کا کتنا خیال ہے۔ اے میرے مولا، کل 61 ہجری کا محرم ہوگا، آپ کے حسین کے خیموں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی التش التش کی صدائیں بلند ہوں گی۔ بس میرے مولا نے گھر سے باہر نکلنا چاہا تو زنجیر در میرے مولا کی ابا سے لپٹ گئی، جیسے وہ بھی یہ چاہتی ہو کہ مولا شہادت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے مولا مسجد میں تشریف لائے، سوتے ہوئے قاتل کو ٹھوکر مار کر جگایا۔ میرے مولا فرماتے ہیں تو جس قبیح فعل کے ارادے سے آیا ہے ابن ملجم، تو اپنا کام انجام دے، میں اپنا کام انجام دیتا ہوں مولا۔ ایک مرتبہ گلدستہ اذان پر تشریف لائے، آخری مرتبہ وصی رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مرتبہ اذان کی آواز کو بلند کیا۔ شیر خدا کی آزان کی آواز کا بلند ہونا تھا۔ میرے مولا کی بیٹیوں نے گھر میں اس اذان کو کس انداز سے سنا۔ عزاداران ایمان، 2 اذانیں تاریخ میں ایسی ہے جو بی بی زینب ام کلثوم نے روتے ہوئے سنی ہے۔ ایک عاشور کی صبح اذان علی اکبر کہ جب زینب زہرا قطار رو رہی تھی، اور ایک یہ 19ویں رمضان کی نماز اذان فجر کہ جب زینب جانتی ہے کہ اب بابا کی آزان سننے کو نہیں ملے گی۔ ایک مرتبہ مولا نے نماز فجر کو شروع کیا، مولا نے پہلی رکعت کے دوسرے سجدے میں اپنے سر کو رکھا تھا۔ ایک مرتبہ عبد الرحمن ابن ملجم، خدا کی لعنت ہو اس پر کہ اس نے خیر الخلائق وصی رسول خدا کے سر پر وہ زہر میں بھجی ہوئی تلوار کے جسے ملعون نے 1000 مرتبہ زہر میں بجھایا تھا، مولا کے سر پر ماری۔ عزاداران امام، مولا کائنات کے سر پر ضربت کا لگنا تھا۔ ادھر فضا میں علی کی صدا گونجی، فزتو برب الکعبہ، ادھر فضا میں جبریل امی کی صدا گونجی، قد قتل الامیر المومنین۔ ہدایت کے ارکان منہدم ہو گئے، ریسمان ہدایت منقطع ہو گئی، شیعوں تب یتیم ہو گئے۔ آج یتیمان کوفہ کا والی و وارث، آج یتیمان کوفہ کا سرپرست زخمی حالت میں مسجد کوفہ میں ہے۔ عزاداران امام، تاریخ یہ کہتی ہے، روایت بتاتی ہے کہ مولا کے سر پر ابن ملجم نے فقط ایک ضرب لگائی تھی۔ یہ ایک ضرب کیوں لگائی؟ اس لیے کہ ابن ملجم جانتا ہے کہ مولا کے چاہنے والے موجود ہیں جو مجھے پکڑ لیں گے، مجھے ماریں گے، لہٰذا فقط ایک ضربت لگا کر مسجد سے بھاگنا چاہا، کیونکہ جانتا ہے مولا کے چاہنے والے ہیں۔ مگر عزاداران امام، ہائے غربت حسین، عصر عاشور مارنے والوں کو معلوم ہے حسین کا کوئی بچانے والا نہ رہا۔ بس عزاداران امام، فضا میں قد قتل الامیر المومنین کی صدا کا بلند ہونا تھا، جبرائیل کی صدا کا بلند ہونا تھا۔ کوفے میں سے آندیاں آنے لگی، زمین زلزلہ کے تحت ہلنے لگی۔ ایک مرتبہ بی بی زینب ام کلثوم کہتی ہے، بھیا حسن و حسین، اے میرے بھائیو جلدی جا کر بابا کی خبر لاؤ۔ عزاداران امام المختصر، امام حسن و امام حسین مسجد میں تشریف لائے، بابا کو اس حالت میں دیکھا کہ بابا کی ریشی مبارک اپنے لہو سے تر ہو چکی ہے،
فرق مبارک شگافتہ ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ مولا فرماتے حسن بیٹا مسلمانوں کو نماز پڑھاؤ۔ ارے حسن مجتبیٰ نے اپنے سر سے امامہ اتارا، بابا کے سر پر کس کر باندھا۔ مولا کو اتنی تکلیف ہے کہ مولا فرماتے حسن اور کسو، اور کس کر باندھو میرے لال۔ امام حسن نے بابا کے سر کو باندھا، نماز کو تمام کیا، اور اب مولا کے بیٹے مولا کو گلیم پہ ڈال کر بیت الشرف کی طرف چلے۔ مولا کے چاہنے والے سر و سینہ پیٹتے ہوئے مولا کے ساتھ ہیں، مگر ایک مرتبہ جیسے ہی بیت الشرف نزدیک آیا، مولا فرماتے ہیں اے حسن مجتبیٰ، اے میرے لال، میرے چاہنے والوں سے کہو کہ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ میرے لال گھر نزدیک آ چکا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کے رونے کی آواز میرے چاہنے والے میرے اصحاب کے کانوں میں جائے۔ میں کہوں گی یا امیر المومنین، ارے 40 ہجری کا کوفہ ہے، کاش کوئی آپ کی یہ گفتگو سنتا اور یاد رکھتا۔ مولا 61 ہجری کا کوفہ ہوگا، آپ کی بیٹیاں ہوگی، ناکوں کی پشت سے خطبے دیں گی، سر پر چادر نہ ہوگی، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں گے، لوگ باغی کی بہن کہہ کر پتھر ماریں گے، کوئی آگ پھینکے گا، کوئی کھولتا ہوا پانی سر پر پھینکے گا۔ ہائے عزادارو، ایک مرتبہ امیر المومنین کا گھر نزدیک آیا اور میرے مولا نے بیٹوں سے فرمایا کہ حسن و حسین، مجھے میرے پیروں پر کھڑا کر دو۔ میرے لال، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیاں مجھے اس عالم میں دیکھیں، میں چاہتا ہوں زینب مجھے اس حالت میں دیکھ کر برداشت نہ کر سکے گی۔ عزاداران امام، ایک مرتبہ مولا کے قدموں پر کھڑا کیا گیا، بیٹوں نے سہارا دیا۔ جیسے ہی گھر کا دروازہ کھلا، گھر کے دروازے کے پیچھے بی بی زینب بابا کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی بابا کو زخمی عالم میں دیکھا، مولا خون میں سرتا پیر ڈوبے ہوئے تھے، فرق مبارک سے لہو جاری تھا۔ ارے زینب سے دیکھا نہ گیا، باپ سے لپٹ گئی۔